السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 574واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل میں سفر پر تھا، ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ میں نے غور کیا، اس مسجد کے اندر مکتب کا بھی نظم ہے، لیکن مشکل سے چند بچے وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مسجد کے امام صاحب ہیں، جو معلم ہیں ان بچوں کو پڑھانے والے، وہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو، مسجد کے اندر تعلیم شروع ہو چکی ہے۔ اور ان کے اعلان کرنے کے باوجود میں اس مسجد میں لیٹا رہا تھوڑی دیر، تو میں نے غور کیا کہ بچے آنے کو تیار نہیں ہیں۔ بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی، مشکل سے لڑکیوں کی سائیڈ میں ایک 4-5 لڑکیاں بیٹھی ہوئی، لڑکوں کے سائیڈ میں ایک 8-10 لڑکے بیٹھے ہوئے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم مسلمانوں کا تعلیم کے اعتبار سے جو ہماری سستی ہے، جو ہماری کاہلی ہے، وہ کیوں ہے؟ اور یہ صرف دینی تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی ایسا ہی رجحان ہے، خصوصاً چھوٹے بستیوں میں، چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے دیہاتوں میں۔ تو ایک بات میرے یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے قوم کے اندر مسجد میں پڑھنے کے لیے بچوں کو کیسے بھیجنا چاہیے، بچوں کا یونیفارم کیسے ہونا چاہیے، ماں باپ میں کیسی فکر ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ فکر پیدا کی جائے، اور دوسرے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی کس طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے، ان بچوں کو اسکول پابندی کے ساتھ میں بھیجا جائے، ان بچوں کو وقت پر اسکول بھیجا جائے، وقت پر مکتب میں بھیجا جائے، یہ فکر ہمارے قوم کے اندر پیدا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ محترم بزرگوں، مجھے افسوس ہوتا ہے، میں بعض باتیں جب سوچتا ہوں نا، کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ جو میڈیکل سائنس ہے، آج پوری دنیا کے اندر جو ترقیاں ہو چکی ہے، آج پوری دنیا کے اندر جو نئی نئی ٹیکنالوجیز نکل رہی ہے، اگر ہم غور و فکر کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ ان میں سے اکثر چیزیں وہ ہے جو آج کے سائنس نے وہ قرآن سے حاصل کی، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے حاصل کی۔ میں آپ کو اگزامپل دے کے بتاتا ہوں۔ میرے ایک دوست، ہم لوگ ساتھ میں کام کرتے تھے ایک پروجیکٹ کے اوپر، تو اچانک جو ہے مجھے چھینک آ گئی، اور چھینک آنے کے بعد میں نے الحمدللہ کہا۔ تو ہمارے جو باقی کے ساتھی تھے، چونکہ کارپوریٹ انڈسٹریز کے اندر وہاں پہ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو آپ نے سوری بولنا چاہیے، او سو سوری، او آئی ایم سو سوری، چھینک آنے کے بعد میں۔ لیکن میں نے جب الحمدللہ کہا تو میرا الحمدللہ سننے کے بعد میں جو میرے نان مسلم دوست تھے، انہوں نے میرے سے کہا، واٹ از دس سید، واٹس مین اٹ؟ میں نے کہا اٹ مینس تھینکس گاڈ، الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بولے وائی اٹ از؟ میں نے کہا یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم جب چھینکتے ہیں اس وقت میں ہماری جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ ہو جاتی ہے، اینڈ آفٹر دیٹ اٹس ورکنگ کنٹینیوسلی۔ تو ہمارے وہ جو ساتھی لوگ تھے، انہوں نے بولے نہیں یار، ایسا کچھ، یہ کوئی لاجک بات نہیں ہے، بولے یہ ایسی لوگوں نے گھڑ دی ہوئی بات ہے۔ اب چلو وہ بات ہو گئی ہماری۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد میں میرے وہ دوست لوگ KBC دیکھ رہے تھے، کون بنے گا کروڑ پتی۔ اس کے اندر ہمارے ملک کے ایک صاحب جو KBC چلاتے ہیں، انہوں نے اس چینل کے اوپر کہا، بولے دیکھو جب ہم لوگ چھینکتے ہیں اس وقت میں ہمارا ہارٹ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ہماری چھینک ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں اٹس ورکنگ نارملی۔ اس کے بعد میں وہ جیسے کام کر رہا تھا اسی طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔
پھر دوسرے دن جب ہم لوگ ملے اس کے بعد میں واپس سے وہ ٹاپک کے اوپر چرچا شروع ہوئی. بولے یار سید آپ نے کچھ دنوں کے پہلے جو بات بتائی تھی وہی بات رات میں KBC کے اندر جو صاحب KBC کو ہوسٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتایا. محترم بزرگوں دنیا کو ماننا پڑا، ماننا. قربان جاؤں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک سنت جو انہوں نے ہم کو سکھائی تھی آج کا سائنس اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. وہی چیزوں کو، وہی باتوں کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو سکھایا کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ وہ گٹوں تک دھونا چاہیے. اور آج کا سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو 99% بیماریاں ہوتی ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح سے ہاتھ نہیں دھونے کی وجہ سے. سبحان اللہ، دیکھو کتنی سوچنے کی بات ہے. تو ایسی جو سنتیں ہیں نا یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی ایک ایک کو اگر میں بیان کروں تو اس کے لیے مجھے بہت لمبا چوڑا وقت چاہیے، لیکن میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر آج کا ماڈرن سائنس بنا ہوا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے چاند اور سورج کو مسخر کرنے کا فارمولہ بیان کیا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. صدق اللہ العظیم. اس آیت پہ ریسرچ کر کے سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ قرآن پاک میں 1450 سال پہلے جب اللہ نے فرما دیا ہے تو پھر ہمارے آج کے زمانے میں چاند پر جانا، مارس پر جانا، جوپیٹر پہ جانا اور ادر جو پلینٹس ہے وہاں پہ جانا ہمارے لیے کوئی امپاسبل والی بات نہیں ہے. تو سائنس نے ہمت کی اور انسان نے چاند کے اوپر قدم رکھا. اس کے بعد آگے آئیے ایسے ایسے سائنٹسٹ، جابر ابن حیان، آج پورا یورپ، پورا ویسٹ ان کو سر الگیبر کے نام سے جانتا ہے. ان کی کتابیں کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے. ابن سینا، دنیا کے اندر سب سے پہلی سرجری، سب سے پہلا آپریشن کرنے والے ابن سینا. آج میڈیکل سائنس نے ان کی کتابیں پڑھ کر آج ہمارے زمانے میں یہ جو نئی میڈیکل ٹیکنالوجیز ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے. تو خیر مجھے خالی یہ ایک دو اگزامپل آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے دینا تھا کہ ہماری وہ مسلمان قوم جس نے دنیا کو اخلاق سکھائے، جس نے دنیا کو ٹیکنالوجیز سکھائی، آج کیوں ہماری قوم اس ملک کے اندر دونوں تعلیم سے پچھڑی ہوئی ہے، دین کی تعلیم سے بھی اور دنیا کی تعلیم سے بھی. ابھی آپ غور کیجئے نا، حیرت ہوئی مجھے کہ بھئی مکتب میں بلانے کے لیے اعلان کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے پیرنٹس کے اندر، ہمارے ماں باپ کے اندر، ہمارے بچوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ بھئی فلانی نماز کے بعد میں مسجد کے اندر مکتب شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا بچہ اس سے ایک 15 منٹ پہلے وہاں کا یونیفارم وغیرہ پہن کر پوری طرح سے ریڈی رہے اور نماز کے اندر اس مسجد میں پہنچ جائے تاکہ اس کا 1 منٹ بھی ضائع اور برباد نہ ہو. مکتب کی فکر کرنا ضروری ہے کیونکہ محترم بزرگوں آج باطل طاقتیں جس اعتبار سے محنتیں کر رہی ہے، اسی لیے حضرت مولانا خالد صاحب کا وہ جملہ میں پھر دہراؤں گا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اس زمانے میں اگر مدرسے کا قائم کرنا مستحب ہے تو مکتب کا قائم کرنا وہ فرض ہے، وہ فرض ہے، وہ فرض ہے. ہمارے ہر بستی میں مکتب ہو، ہمارے ہر محلے میں مکتب ہو. ہمارے بستی میں، ہمارے محلے میں اگر مسجد نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک آدھا روم کرائے سے لو، وہاں پر بھی مکتب ہونا چاہیے. بلڈنگ میں مکتب نہیں ہے، وہاں پہ پارکنگ کے اندر تھوڑی سی جگہ صاف کر کے وہاں پہ مکتب شروع کرو، یا پھر ایک آدھا کسی کا فلیٹ جو ہے وہ خالی ہے وہاں پہ مکتب شروع کرو. یعنی مکتب تو ہر سوسائٹی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر کالونی کے اندر، ہر نگر کے اندر، ہر پورے کے اندر، ہر بستی کے اندر ہونا ضروری ہے. اور ایسا سسٹم ہو ہمارے مکتب کا کہ ہمارے بستی کا ایک بچہ بھی وہ مکتب سے محروم نہ رہے. اعلان کرنا پڑ رہا ہے،
بچے آنے کو تیار نہیں. پتہ چلا کہ بھئی مسلمان ماں باپ کے اندر فکر پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اسکول کی تعلیم بھی. آج اسکول کی تعلیم کے اعتبار سے بھی مسلمانوں میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی تعلیم سے، بچوں کے پڑھائی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. مشکل سے بچے نے چوتھی پانچویں تک پڑھ لیا، اس کے بعد اس کو کہیں پہ کام پہ لگا دیے، کہیں پہ مزدوری پہ لگا دیے. بچہ روزانہ پیسے لا کر اماں جان کے ہاتھ میں دے رہا ہے. اب اماں کے لیے، ابا کے لیے تو کمائی کا ایک ریسورس ہو گیا وہ بچہ. یعنی بچے کے مستقبل کے، بچے کے فیوچر کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. انہوں نے اپنے بچے کو اپنی اغراض، اپنے مفاد پورا کرنے کا ذریعہ بنا دیے. ان کے لیے وہ بچہ پیسے چھاپنے کی مشین بن گیا ہوا ہے. ایک طبقہ تو ہماری قوم کا یہ ہے، وہ خود اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتا. دوسرا طبقہ ہماری قوم کا وہ ہے جو اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیٹڈ بنانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں پڑھانا چاہتا ہے، اور ویسے مسلمان پڑھاتے بھی ہے. اب ہوتا یہ ہے، یہ جو مسلمان ہیں اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دلانے والے، اسٹینڈرڈ اسکولوں میں پڑھانے والے، اسٹینڈرڈ انگلش اسکولز کے اندر تعلیم دلانے والے، یہ اپنے بچوں کو اکثر غیروں کے اسکولوں کے اندر لے جا کر ایڈمیشن کرا دیتے ہیں. اب وہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ صرف انگریزی نہیں سیکھتا ہے، اس کے ساتھ میں وہ غیروں کے عقیدے بھی سیکھتا ہے. وہاں پہ سوریہ نمسکار ہو رہا ہے اور ہمارا بچہ بھی اس میں شرکت کر رہا ہے. وہاں پہ بچے کو شرکیہ عقائد سکھائے جا رہے ہیں اور ہمارا بچہ بھی وہ شرکیہ عقائد سیکھ رہا ہے. وہاں پہ کرسمس کا سیلیبریشن ہو رہا ہے، اس میں ہمارا بچہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور ہمارے بچے کو بھی پریئر جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے. ہمارے بچے کو ہوش ہی نہیں ہے اور ہم کو بھی ہوش نہیں ہے. ہم خوش ہو رہے ہیں، ہمارے بچے نے ڈانسنگ کمپٹیشن میں ٹرافی لے کر آ گیا، سنگنگ کمپٹیشن میں ٹرافی لے کر آ گیا، اور احساس نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اس اسکول کے اندر یہودی بھی بن رہا ہے، نصرانی بھی بن رہا ہے اور مشرک بھی بن رہا ہے. وہ وہاں پہ شرک بھی سیکھ رہا ہے اور یہود و نصارہ کے عقائد بھی سیکھ رہا ہے. اس کے لیے محترم بزرگوں، ہم انگریزی اسکولوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم انگلش میڈیم کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہے انگلش اسکول ہمارے اپنے ہونا چاہیے. ہائی اسکول ہمارے خود کے ہونا چاہیے جہاں پہ لڑکے اور لڑکیوں کا نظام الگ الگ ہو. کیوں ہمارے اسکول نہیں ہے؟ آج ہمارے ایسے شہر مسلمانوں کے، جن شہروں کے اندر ماشاءاللہ پولیٹیکل اعتبار سے بھی مسلمان پاورفل ہے، مضبوط ہے، مسلمان اگر چاہے تو بہترین اسکول وہاں پہ انگلش مسلمانوں کا اسکول قائم کر سکتے ہیں. کیوں ہمارے اسکول نہیں ہیں؟ ابھی جیسے میں نے پچھلے اتوار کو یا اس سے پہلے اتوار کو آپ کے مسائل کے اندر مجھے ایک صاحب نے اپنے انگلش اسکول کی کارگزاری بھیجے اکولا ضلع سے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، انگلش اسکول چلا رہے ہیں اور ساتھ میں بچوں کو دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں. ماشاءاللہ وہاں کا بچہ کانوینٹ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے اور ساتھ میں دیندار بھی بن رہا ہے. ٹوپی پہن کر وہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے اور ہماری بچی اسکارف کے ساتھ میں انگلش میڈیم میں پڑھ رہی ہے. خوشی کی بات ہے. میں نے دعائیں دیا ان کو، میں نے کہا بہت اچھا کام کر رہے ہو. اور ہر بستی میں مسلمانوں کی اپنی ایک سوسائٹی ہو، وہ سوسائٹی کے انڈر میں مسلمانوں نے اپنے انگلش اسکول قائم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے وہاں پر کم سے کم فیس میں، وہ اسکولوں کو بھی ہم پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، تجارت نہ بنائیں، دکانداری نہ بنائیں جیسے غیروں نے بنایا ہوا ہے. خدمت کے جذبے سے انگلش میڈیم اسکول قائم کرو، امت کا درد لے کر کہ امت کے بچے، قوم کے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھیں گے تو انگلش میڈیم سے پڑھیں گے، انگلش پیٹرن سے پڑھیں گے، لیکن دین کے دائرے میں رہ کر، دین کی تعلیم کے ساتھ میں دیندار بنتے ہوئے وہ انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے اور ہر بستی میں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں، یہ جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. ہمارے ملک میں ہم کو آزادی ہے، ہم اپنی سوسائٹی رجسٹرڈ کر کے اپنا انگلش اسکول قوم کے درد کے ساتھ میں شروع کرے اور وہاں پہ بچوں کو دینی عقائد کے ساتھ میں انگریزی میڈیم کی ہم لوگ تعلیم دیں. اس لیے محترم بزرگوں، میری بات کو
ایک دم سیریس لیتے ہوئے جس بستی اور جس شہر میں میرا میسیج پہنچ رہا ہے، ہر بستی کے، ہر شہر کے لوگ اس بات کی فکر کریں اور اپنے اسکول قائم کرنے کی کوششیں کریں، کیونکہ ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے، میری عمر بہت چھوٹی تھی لیکن مجھے وہ بات حضرت کی یاد ہے، اس زمانے میں اتر پردیش گورنمنٹ نے حکم دیا تھا کہ ہمارے اسکولوں کے اندر اسکول شروع ہونے سے پہلے سرسوتی پوجا کی جائے گی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے بیان دیا اور کہا مسلمانوں کے اپنے اسکول ہونا چاہیے، نہ ہمارے بچے وہاں جائیں گے اور نہ سرسوتی کی پوجا کریں گے، کیوں ہم ان کے محتاج بنے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی آخر میں الحمدللہ میرا پربھنی جنتور کا سفر بہت ہی کامیاب رہا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہاں کے نوجوانوں کو، ان کے جذبے کو بہت انہوں نے خدمت کی۔ انشاءاللہ ایک سبق میں مستقل وہاں کے سفر نامے پہ روانہ کروں گا جس میں ساری تفاصیل آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔